الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم موضوع اور خاص طور پر طلبہ و طالبات علوم اسلامیہ کے شعبے میں تعلیم حاصل کرنے والے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی تحقیقی ضروریات، اور خاص طور پر جب انہیں مقالہ لکھنا ہوتا ہے تو مقالہ نویسی کے لیے انہیں کس قسم کے موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور یہ شعبہ ہمیشہ سے اہل علم کے لیے، اہل فکر و دانش کے لیے، امت مسلمہ کی نمایاں اور اہم شخصیات کے لیے ہمیشہ سے یہ موضوع بہت اہم رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں اشارات دیے، اور علامہ یہ کہتے تھے کہ میرا عقیدہ ہے کہ جو شخص زمانہ حال کے اصول قانون پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآنیہ کی ابدیت کو ثابت کرے گا، وہی اسلام کا مجدد ہوگا، اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم بھی وہی شخص ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا علامہ کے خیال کے مطابق، یا ان کی جو فکر تھی، رائے تھی، اس کے مطابق کہ آج کے دور میں جو شخص قرآن حکیم کی تعلیمات کو، قرآن حکیم کے بیان کردہ اصولوں کو، ان کی حجیت، ان کی حقانیت اور ان کی ابدیت اور آج کے دور کے لحاظ سے ان کی ریلیونسی جو ثابت کر دے گا، تو فی الحقیقت وہی شخص علوم اسلامیہ کا تحقیق کار سمجھا جائے گا۔ اور صرف تحقیق کار ہی نہیں، بلکہ علامہ کے بقول، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، ایسا شخص تو وہ کام کرے گا کہ جس کی اس امت کو ضرورت ہے، یہ کار تجدید ہے۔ تو میں اس لحاظ سے میں نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ بالعموم ہمارے ہاں جامعات کی سطح پہ جو تحقیقی کام ہوتے ہیں تو اس میں بہت سطحیت پائی جاتی ہے۔ اور ایک چیز جو ہم نے بھی ایک تجربہ الحمدللہ جامعات میں تحقیق کے کام کے اندر اور تحقیق کا کام کرانے کے اندر ایک تجربہ الحمدللہ ہے، تو یہ نوٹ کیا ہے، محسوس کیا ہے کہ بالعموم طلبہ کی، طالبات کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بالکل آسان سا، اور بلکہ بعض اوقات تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس کی کوئی معاشرتی اعتبار سے یا اسلامی فکر کی تجدید کے اعتبار سے یا اسلامی فکر کے احیاء کے اعتبار سے، اسلامی تہذیب و تمدن کے احیاء کے اعتبار سے اس موضوع کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی خاص موضوع کو، یعنی ایسے موضوع کا انتخاب کر لیا جاتا ہے کہ جس پہ آسانی سے مواد دستیاب ہو اور اس کو آسانی سے جو ہے وہ تحقیق کے اصولوں کی بنیاد پہ اس کو پرکھا جا سکتا ہو، اور کچھ نتائج پیش کیے جا سکتے ہوں اور کچھ سفارشات پیش کی جا سکتی ہوں۔ تو یہ ظاہر ہے ڈگری کے حصول کے لیے تو یہ کام بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کیا علوم اسلامیہ کی میں تحقیق کے لیے کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، اس پہ ہمیں آگے بڑھ کر ہمارے طلبہ و طالبات کو سوچنا چاہیے۔ آج ہم یہ جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں علوم اسلامیہ کے تحقیق کاروں کے لیے، طلبہ و طالبات، اعلیٰ تعلیم کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ہم ایسے موضوعات کو کہ جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کے لیے رہنمائی فراہم کریں گے، اور کوشش کریں گے جو اپنی بساط بھر جو ہمارے لیے ممکن ہے کہ اس پہ ان طلبہ و طالبات جو ان موضوعات پہ کام کرنا چاہتے ہوں۔ آج تو میں عمومی سی
بات کروں گا، گفتگو کروں گا، لیکن آگے چل کر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ آپ رکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ مختلف موضوعات پر آپ کو تحقیق کا کام کرنے کے لیے سہولت ہو اور آپ آسانی سے اس موضوع کے اوپر کام کر سکیں۔ تو اس میں اسی طرح جیسے ہم نے ذکر کیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کے کام کی پذیرائی کی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے، اور مسلمانوں کو، مسلمان اہل قلم کو اور مسلمان اہل علم کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ بھائی یہ کرنے کا کام ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے پہلا اس کا تذکرہ تو یہ کیا ہے کہ بھائی جیسے قدیم مخطوطات کی نشر و اشاعت ہے، اس کو ایڈٹ کر کے اور اس کو شائع کرنا بعض اوقات یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ تو بالکل ابتدائی درجے کی تو جو تحقیقی سرگرمی آج کے دور میں علوم اسلامیہ میں ہو سکتی ہے وہ تو یہ ہے۔ پھر جو دوسری قسم ہے اس میں وہ ہے تطہیر فکر، جو یا دوسرے درجے کا جو کام ہے وہ ہے تطہیر فکر، یہ بڑا اہم ہے۔ میں اس پہ خاص طور پہ آپ کی طلبہ و طالبات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو فکر اس وقت رائج ہے وہ سائنسز میں ہے اور مختلف سوشل سائنسز میں ہے، تو ان افکار کو پرکھا جائے، اسلامی اصولوں پر پرکھا جائے، قرآن حکیم اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو علمی سرمایہ ہے اس کی روشنی میں پرکھا جائے، اور اس کو پرکھ کر پھر یہ بتایا جائے کہ اس میں سے کیا غلط ہے اور کیا اس میں سے قابل قبول ہے، ان کو الگ الگ کیا جائے، اس کی چھانٹی کی جائے اور کھرا اور کھوٹا بالکل الگ کر دیا جائے۔ اور اس میں جیسے وہ علوم و نظامات کہ جن کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے، فکری تطہیر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں فلسفہ اور اس کی ساری شاخیں شامل ہیں، سیاسیات ہے، قانون ہے، اور نفسیات ہے، معاشیات ہے، عمرانیات ہے، اور اس سے ملتے جلتے متعدد موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسرے درجے کا کام ہے، یعنی بالکل ابتدائی تو درجے کا کام تو یہ کہ جو علمی ورثہ پہلے کا موجود ہے اس کو کھنگالا جائے، اس سے پیش کیا جائے، اور جو کہہ لیں کہ جو کہیں اگر کوئی کام دبا ہوا ہے، کسی کی نظر میں نہیں ہے، وہ آپ سامنے لے آئیں، ایک چیز تو یہ ہے۔ تو یہ یقیناً یہ بھی ایک کام ہے، لیکن جو دوسرا کام ہے وہ ہے تطہیر فکر۔ تو اس میں خاص طور پہ آج کے دور میں ہم مغربی جو علوم و فنون ہیں، مغربی تہذیب کا غلغلہ ہے، اور جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک غالب تہذیب ہے، اس کے جو اثرات ہیں اس کا جائزہ لینا، اس کا مطالعہ کرنا، اور اس میں سے پھر ظاہر ہے 100% تو خلاف اسلام نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو اسلام کے موافق ہوں گی، تو ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ ان چیزوں میں اسلام کے لحاظ سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے، اور یہ پہلو جو ہیں وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے قابل اعتراض ہیں، اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس کی ترویج اس کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے۔ تیسرا پھر اس میں جو کام آتا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے تطہیر فکر کے بعد تعمیر فکر، کہ آپ جو مسلمانوں کا جو فکری جو سرمایہ ہے اس کو پھر آپ نمایاں کر کر پیش کریں، اور اس میں پھر جو جدید علوم ہے اس کی اسلامی تشکیل اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس جو اسلامی علوم، قدیم اسلامی علوم کی تعمیر نو بھی اس میں شامل ہے۔ تو آئیے ہم اس سے متعلق آپ کی خدمت میں چند کتب متعارف کراتے ہیں، جیسے یہ اسماعیل الراجی الفاروقی مغرب کا ایک اہم نام ہے، انہوں نے علوم اسلامی کی تشکیل جدید پر بہت کام کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا، اور ان کی یہ تالیف جو کہ بنیادی طور پر ان کی انگریزی تالیف اسلامائزیشن آف نالج کا ترجمہ ہے، تو جنرل پرنسپلز اینڈ ورک پلان، اسلامائزیشن آف نالج، جنرل پرنسپلز اینڈ ورک پلان، تو یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، علوم کی اسلامی تشکیل جدید۔ تو یہ ایک خاکہ پیش کرتے ہیں اس میں کہ کس طرح سے
یہ کام اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اور فردر اس کو کیسے ہم نے لے کر چلنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے مغرب اور اسلام یہ IPS انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کا ترجمان تحقیقی رسالہ ہے، اور اس میں مغرب کے مختلف جو افکار ہیں، نظریات ہیں، ان کے علوم ہیں، ان کے فنون ہیں، ان کا اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کا محاکمہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا مجموعہ محاضرات ہے، امت مسلمہ مسائل اور چند اجتماعی فرائض، امت مسلمہ مسائل اور چند اجتماعی فرائض۔ یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کس نہج پہ آگے بڑھنا چاہیے، اور امت کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یہ میں بالکل یعنی جو آج کے دور کی ضرورت ہے، میں کوئکلی آپ کے سامنے۔ پھر آپ دیکھیں شخصیات کے افکار و نظریات جنہوں نے اسلامی تہذیب کو یا اس نوعیت کا تحقیقی کام یا فکری کام کیا ہے، چاہے شعراء میں سے ہوں یا نثر نگاروں میں سے ہوں، فلاسفرز اور اسکالرز میں سے ہوں۔ اس میں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تالیف علامہ اقبال اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ کی فکر، یعنی ایک شاعر ہیں اور ایک مفکر ہیں، تو ان دونوں کی فکر کا تقابل اس میں پیش کیا گیا ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اور پھر مولانا مودودی اسی کے موافق کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیلاب آنے والا ہے وہ 1857 والے انگریزی اقتدار کے سیلاب سے بھی کہیں زیادہ مہلک اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان کے قیام سے کچھ پہلے کی یہ تحریر ہے۔ مسلمانوں کو اس خطرہ سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے، اپنی ہمت کے مطابق میں ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پھر آپ دیکھیں یہاں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی ایک مختصر سی تالیف اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین، مغربی مستشرقین اور مسلمان مصنفین۔ تو یہ علوم اسلامیہ میں جو مستشرقین کے کام ہیں ان کو بھی تنقید کا اور ان کا بھی محاکمہ کرنا آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب نے بڑا اچھا کام ہے اسلام اور مستشرقین۔ اس کے علاوہ بھی بہت مستشرقین کے کام پر نقد اور محاکمہ ان کا آج کے دور میں اردو زبان میں بہت لوگوں نے کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جو ہماری مسلمانوں کے درمیان جو مسائل ہیں تو ان میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ میں مختلف اس کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں۔ اختلاف رائے آداب و احکام، یہ ہمیشہ سے فقہا کے درمیان جو اختلاف رہا ہے تو اس کو مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف رہا ہے اس کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اس کے اوپر اپنی آراء پیش کی ہیں، اسلامی اصول بیان کیے ہیں، احکام بیان کیے ہیں کہ اعتدال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہم تالیف ہے الانصاف فی بیان اسباب الخلاف، اور اس کا اردو ترجمہ اس اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ تو یہ بڑی اہم ایک کوشش ہے، اور اسی طرح سے یہ ڈاکٹر سلمان فہد عودہ کی اختلاف رائے آداب و احکام، یہ اردو ترجمہ ہے اس کا۔ تو یہ اس میں یعنی یہ موضوع بھی آج کے زمانے میں پھر جیسے حال ہی میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے تعاون سے ایک کام ہوا، بین المسالک ہم آہنگی، بین المسالک ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کی حکمت عملی۔ تو یہ پہلو ایسے ہیں کہ اس کے اوپر آج کے زمانے میں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے مقاصد شرعیہ، فقہ کے دائرے کے اندر میں چند چیزیں ہائی لائٹ کروں گا۔ المقاصد الشرعیہ، المقاصد الشرعیہ و اثرها فی الفقہ الاسلامی۔ مقاصد شریعت کے لحاظ سے آج کے دور میں مختلف پہلوؤں پر، عبادات میں، معاملات میں، خاص طور پہ مالی معاملات میں، سماجی مسائل میں
جو مقاصد شریعت کے نقطہ نگاہ سے جو پہلو سامنے آتے ہیں اس کے اوپر خاصا آج کے دور میں توجہ ہے، ارتکاز ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر ایمرجنگ سائنسز کون سی ہیں فقہ کے لحاظ سے؟ تو الاقتصاد الاسلامی، جدید اقتصادی مسائل، مختصر کتابچہ ہے، میں صرف بطور مثال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح سے حلال سرٹیفیکیشن، حلال معیارات، اس پہ آج کے زمانے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے شرعی غذائی احکام، یہ سنہا کی مختلف کاوشیں ہیں جو اردو زبان میں پاکستان کے قارئین کے لیے پیش کی گئی ہیں، تو یہ آج کے دور میں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری جو میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، بین الاقوامی تعلقات، اسلامی اور بین الاقوامی قانون کا تقابلی مطالعہ۔ تو یہ اسلامی اور جو ملکی یا بین الاقوامی قوانین ہیں ان کا تقابلی مطالعہ، یہ بھی آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے۔ تو یہ ایمرجنگ سائنسز ہیں، خاص طور پہ فقہ کے لحاظ سے اگر بات کی جائے، الاقتصاد الاسلامی اور الغذاء الحلال اور القانون الاسلامی۔ تو طلبہ و طالبات سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ان موضوعات پہ غور بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو مزید اس کے اوپر رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔